اپنے ہی پیشاب سے آٹا گوندا اور اس کی روٹیاں بنائیں اور فیملی کو کھلا رہی ہیں۔ اور ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک برتن لیتی ہیں، اس میں یورین پاس کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ آٹا گوندتی ہیں اور روٹیاں بناتی ہیں اور فیملی کو جو ہے کھانا پیش کرتی ہیں۔ وہ ایک ذہنی طور پر نیگیٹیوٹی کا شکار تھیں۔ یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جس کے سامنے آنے کے بعد ایک روح کانپ جاتی ہے۔ اس نے بدلہ لینے کی آڑ میں پیشاب سے ہی آٹا گوند ڈالا کہ کچھ دنوں سے گھر والوں کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگی، سبھی کو ایک ہی جو ہے مرض میں مبتلا ہونے لگے، سب کے جو ہیں سٹمک ایشو سٹارٹ ہو گیا تو جب انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ خوراک میں کسی طرح کا زہریلا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے مرض سامنے آ رہے ہیں۔ فیملی جو ہے یہ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ فیملی نے جو ہے اس پر جب ڈسکس کیا، گھر پر کچن میں ہڈن کیمراز لگائے تو ان کو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا جس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گھریلو ملازمہ رینا نامی ملازمہ تھی، انہوں نے السلام علیکم ناظرین، میں اقرا فاروق لیڈر ٹی وی سے۔ تو آج کا ہمارا ویلوگ ہے گھریلو ملازمہ۔ گھریلو ملازمہ جو کہ کہنے کو فیملی ممبرز ہوتی ہیں اور جن کا تعلق جو ہے فیملی میں رہتے رہتے چند دنوں میں ہی جو ہے بہن بھائیوں کی طرح ایک آپس میں اتفاق اور سلوک کے ساتھ نظام چل رہا ہوتا ہے۔ لیکن اگر ہم بات کریں آج کی تو ناظم آباد کا علاقہ ہے جہاں پر 8 سال سے گھر میں ایک کچن میں ملازمہ کام کر رہی تھی جن کا نام رینا ہے۔ رینا جو ہیں وہ کچن کا سارا کام دیکھتی تھیں، ساتھ ہی ساتھ گھر پر چھوٹے موٹے کام جو ہے سر انجام دے رہی ہوتی تھی۔ فیملی جو ہے ان کے ساتھ بڑا اچھا ان کا تعلق تھا اور بڑے اچھے نظام چل رہے تھے۔ لیکن ایک دن اچانک کچھ ایسا ہوا کہ کچھ دنوں سے گھر والوں کی طبیعت جو ہے وہ بہت زیادہ خراب ہونے لگی، سبھی کو ایک ہی جو ہے مرض میں مبتلا ہونے لگے، سب کے جو ہیں سٹمک ایشو سٹارٹ ہو گیا، لیور ایشو سٹارٹ ہو گئے۔ تو جب انہوں نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو ڈاکٹر کی جانب سے فیملی کو اس چیز کی جو ہے رپورٹس اور اس چیز کی آگاہی کی گئی کہ آپ کے جو ہیں لیور کا مسئلہ ہے، آپ سب کا جو ہے سٹمک ایشو ہے، ان کو آنت کے انفیکشن ہو رہے ہیں جس کی بڑی وجہ جو ہے وہ خوراک میں کسی طرح کا زہریلا کیمیکل ہے جس کی وجہ سے یہ جو ہے مرض سامنے آ رہے ہیں۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہیں مزید اپنی گھر پر اپنی گروسری میں دیکھیں کون سی ایسی چیز ہے جس سے یہ معاملات جو ہیں رونما ہو رہے ہیں۔ فیملی جو ہے یہ ڈاکٹر کی بات سننے کے بعد بہت زیادہ پریشان ہوئی اور فیملی کی جانب سے جو ہے ایک عجیب سی خوف کی فضا کچھ بیماری کی وجہ سے تھی، اور ساتھ ہی ساتھ جب گھر میں ایسے واقعات ہونے سٹارٹ ہو جائیں تو اس کی وجہ سے کچھ ڈپریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے، گھر کا نظام پورا ایک ڈسٹرب ہو جاتا ہے۔ فیملی نے جو ہے اس پر جب ڈسکس کیا، غور و فکر کیا، تو انہوں نے کیا کیا، گھر پر کچن میں ہڈن کیمراز لگائے۔ ان کا شک تو اپنی گھریلو ملازمہ پر بالکل بھی نہیں تھا کیونکہ وہ 8 سال سے ان کے ساتھ بالکل بہن بیٹیوں کی طرح رہ رہی تھیں، ان کا تو شک ان پر نہیں جا سکا۔ ہاں لیکن ان کو یہ شک ضرور تھا کہ کیا پتہ گھر کے جو باقی نوکر چاکر ہیں یا یہ ملازمہ ہیں ان کے ساتھ مل کے کچھ راشن میں جو ہے وہ ہیر پھیر کر رہی ہوں، جیسے کہ معیاری اشیاء گھر پر کچن میں لائی جا رہی ہیں وہ اس میں جو ہیں کچھ ہیر پھیر کرتی ہوں، اس کی جگہ جو ہے غیر معیاری اشیاء رکھتی ہوں اور وہ سامان جو ہے وہ اپنے گھر لے جاتی ہوں۔ اس حوالے سے انہوں نے جب ہڈن کیمرہ لگایا اور ساری جو ہے سارا چیک کیا کہ معاملہ کہاں خراب ہے، تو ان کو اس کیمرہ میں انہوں نے اپنے موبائل پہ اور ساری سکرینز پہ ڈیلی اس کو واچ کرنا شروع کیا تو ان کو ایک بہت بڑا انکشاف ہوا جس میں انہوں نے دیکھا کہ یہ جو گھریلو ملازمہ رینا نامی ملازمہ تھی، انہوں نے اپنے ہی پیشاب سے آٹا گوندا اور اس کی روٹیاں بنائیں اور فیملی کو کھلا رہی تھیں۔ اور یہ جو معاملہ ہے، یہ جو معاملات ہیں وہ پچھلے کچھ سالوں سے کر رہی تھیں کیونکہ ان کو وہ ایک ذہنی طور پر جو ہیں ایک نیگیٹیوٹی کا شکار تھیں۔ ان کو فیملی سے بدلہ لینا تھا، وہ فیملی کے جو ہیں بہت سے بیہیویئر ایشوز کی وجہ سے جو ہیں وہ اندر ہی اندر دل میں دماغ میں جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ پلان بناتی تھیں اور اینڈ پر انہوں نے اس کو عملی جامہ پہنایا، انہوں نے یہ حرکت کی۔ اور ویڈیو میں واضح طور پر دکھایا جا رہا ہے کہ وہ ایک برتن لیتی ہیں، اس میں یورین پاس کرتی ہیں اور اس کے ساتھ وہ آٹا گوندتی ہیں اور روٹیاں بناتی ہیں اور فیملی کو جو ہے کھانا پیش کرتی ہیں، اور یہ سلسلہ جو ہے ڈیلی بیسس پہ جاری رہا جس کی وجہ سے جو ہے فیملی بہت زیادہ بیماری کا شکار ہوئی اور ان کو پرابلمز فیس کرنے پڑے۔ اسی دوران جب انہوں نے سارا ریکارڈ چیک کیا اور انہوں نے 15 پر کال کی، ملازمہ کو پولیس کے حوالے کیا۔ پولیس نے جب ملازمہ سے اس بارے میں ساری تفتیش کی اور ساری پوچھ تاچھ کی تو انہوں نے اس حوالے سے ان کے سامنے جو ملازمہ کا بیان آیا، ملازمہ کا کہنا تھا کہ میں اس فیملی میں پچھلے کچھ سالوں سے رہ رہی ہوں
اور میں بالکل ان کو اپنی فیملی کی طرح سمجھتی تھی. لیکن جب کبھی چھوٹی چھوٹی بات ہونی، نوک جھوک ہونی، تو اس کے اندر مجھے ذلیل و خوار کر دیا جاتا تھا، جس کی وجہ سے میں بہت زیادہ اس چیز کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی. اور میں نے اپنی ضد اور اپنے غصے کی بنا پر فیملی کے ساتھ اس طرح کی حرکات کی اور ان کے کھانے میں جو ہے زہریلی اشیاء کی بجائے پیشاب سے آٹا گوندتی تھی اور ان کو کھلاتی تھی. اس سے مجھے دلی سکون ملتا تھا، اور میں اس طرح کے عمل سے جو ہے ان سے اپنا بدلہ بھی لے لیتی تھی. اور میں دن با دن ان کو اس حالت میں دیکھ کے جو ہے اندر خوش ہوا کرتی تھی. اور پولیس نے جب یہ بیان سنا تو انہوں نے فیملی کو آگاہ کیا، اور فیملی نے یہ سننے کے بعد بہت زیادہ مایوسی ہوئی ان کو، اور بہت پریشان ہوئے، اور ان کو اس چیز کا احساس ہوا کہ ہم ایک گھریلو ملازمین پر اتنا یقین کرتے ہیں کہ ہم اپنے بچے اور اپنا گھر کا سارا نظام جو ہے ملازمین پر چھوڑ دیتے ہیں، جبکہ دوسری جانب ملازمین کبھی بھی اپنے بہن بھائی، اپنے ماں باپ کی طرح وہ گھر والوں کو لے کر نہیں چل رہے ہوتے. وہ ان سے اندر ہی اندر چھوٹی چھوٹی باتوں کا بدلہ لینے کے لیے اس حد تک گر جاتے ہیں. ہم جو ہیں، جو ورکنگ وومنس ہیں، بہت ساری خواتین ہیں جو گھر میں نہیں رہتی ہیں، مصروف ہوتی ہیں، دفاتر میں ہوتی ہیں، وہ اپنے بچوں کا سارا نظام ملازمین پر چھوڑ دیتی ہیں. بچوں کو اسکول سے پک اینڈ ڈراپ کرنے کے لیے جو ہے ملازم پہ، ڈرائیور پہ یقین کرتی ہیں، اور بالکل اس چیز کا فالو اپ نہیں کرتی ہیں کہ وہ ان کے بچوں کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں. اکثر ایسا ہوتا ہے کہ والدین کی مصروفیات جو ہیں وہ گھر کے نوکر چاکر کو اس چیز کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ بچیوں کے ساتھ جو ہے ہراسمنٹ کے بہت سے واقعات سامنے آ رہے ہیں. اگر وہ دیکھا جائے تو ڈرائیور جو ہے وہ بچوں کو بالکل بیک ٹچ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے جو بچیاں ہیں یا بچے ہیں وہ غلط سائڈ پر جا رہے ہیں، ان کی نشو و نما خراب ہو رہی ہے، ان کی تربیت جو ہے اس کے اوپر گہرا اثر پڑتا ہے. اور ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے. ہمیں اپنے گھر کے سارے نظام کو ساتھ ساتھ خود بھی دیکھنا چاہیے. ہمیں ورکنگ ہونے کے ساتھ ساتھ اپنے گھر کے نظام کو خود ہینڈل کرنا چاہیے. ملازمین پر تو بہت سارے تشدد کے واقعات آئے روز سامنے آ رہے تھے، لیکن ناظم آباد کا یہ واقعہ جہاں پہ ایک ملازمہ نے پیشاب سے آٹا گوندھ کر روٹیاں کھلائیں، یہ ایک انوکھا واقعہ ہے جس کے سامنے آنے کے بعد ایک روح کانپ جاتی ہے کہ ایک تو جراثیم، دوسرا ایک اتنی گندگی کہ اس نے بدلہ لینے کی آڑ میں پیشاب سے ہی آٹا گوندھ ڈالا. یہ ایک بہت انوکھا واقعہ ہے جو سامنے آیا ہے. اور پھر کہا جاتا ہے کہ ملازمین جو ہیں یہ بہت مظلوم ہوتے ہیں، ان کے ساتھ فیملیز جو ہیں وہ ظلم کرتی ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے. یہ لوگ جو ہیں یہ حد درجہ گر جاتے ہیں، یہ لوگوں کے احسانات کو بھول جاتے ہیں. تو اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے اپنی فیملیز کا خود خیال کرنا چاہیے، اپنے بچوں کا خیال رکھنا چاہیے، اپنے گھر کے نظام خود ساری چیزوں کو دیکھنا چاہیے، اور تاکہ ہم ایسے معاملات سے بچ سکیں. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. آپ کی ہوسٹ اقرا فاروق. اللہ نگہبان.